اوپر ہونا چاہیے جو خدا کے لوگ ہیں، بلکہ سرفراز ہی رہے گا بشرط کے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ شرط ساتھ میں آ گئی ہے. یہ تمام چیزیں اگر آپ نے لینی ہے بشرط کے تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے. تو برتنے لانے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ کیسے ہے؟ خدا کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا. اور اس کا الٹ جو ہے وہ آپ 15ویں آیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ اگر جو کچھ ہم خدا کے کلام کو نہ سنیں نہ اس پر عمل کریں تو جتنی لعنتیں ہیں وہ سب ہم پر آئیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے کلام کو ہم کیسے جو ہے وہ نہیں سنتے. پہلی بات ہے وہ لوگ جو کبھی خدا کے کلام کو سننے کے لیے خدا کے گھر میں آتے ہی نہیں ہیں. ان کی زندگیاں گزرتی ہیں اس دنیا کے کاموں میں. ان کا دن گزرتا ہے دنیا کے لوگوں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ گردی میں، کہیں بیٹھ گئے ادھر چلے گئے یہ چلے گئے، ٹیلی ویژن سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، یہ کرتے رہے، کچھ دوسرے تاش کھیلنا شروع کر دی، یہ کرنا شروع کر دیا. ان کی زندگی میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں. خدا کے کلام کو نہ سننا ایمانداروں کے لیے کیسے ہے؟ جب وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں اور جان بوجھ کے خدا کے گھر میں نہ آئیں اور اس کا کلام نہ سنیں. جب ہمارے پاس وقت بھی ہے ہم خدا کے گھر میں آ بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں اور ہم دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیں اس پہ کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں. ہم دنیا کے جو کام ہیں ان کو پہلے اپنے سامنے رکھیں، مقدم رکھیں اور خدا کے کلام کو ہم سننے کے لیے خدا کے پاس نہ آئیں. خدا کے کلام کو سننا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ ہماری زندگی کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. میں پچھلے دنوں میں ایک بھائی کے ساتھ میں بات کر رہا تھا اور میں اسے بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد اسے قبول نہیں کرتے ہیں، یا جہاں پہ خدا کا کلام سنایا جاتا ہے اس جگہ کو رد کر کے چلے جاتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں مرقس رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس میں خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ ایک تمثیل جو ہے وہ کہی ہے اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اس سے کہا کہ اس شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوئے سے کہے آؤ اب کھانا تیار ہے. اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا. پہلے نے اس سے کہا کہ میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ. دوسرے نے کہا میں نے 5 بیل جوڑی خریدے ہیں، انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ. ایک اور نے کہا میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا. پس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی. اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں، لنگڑوں کو یہاں لے آ. نوکر نے کہا خداوند جیسا تم نے فرمایا ویسا ہی ہوا اور اب بھی جگہ ہے. مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیتوں کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا. یاد رکھیں اگر آپ خدا کے کلام کو جو کہ اچھا کلام دیا جاتا ہے، آپ کو سنایا جاتا ہے، اگر آپ اس کلام کو چھوڑ کر رد کر کے اس جگہ سے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیں آپ کو کبھی بھی خدا کے کلام نہیں ملے گا. یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے. آپ کبھی بھی ایک اچھی جگہ پہ کبھی نہیں جا سکیں گے جہاں پہ خدا کا کلام آپ کو ملے، اگر آپ خدا کے کلام کو رد کر کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا، چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد کبھی بھی وہ کسی اچھی جگہ پر اچھے کلام سننے والے کے پاس نہیں جا سکے. unless آپ واقعی توبہ کر کے آپ خداوند سے معافی مانگ کے آپ واپس کسی اچھی جگہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے چلے جائیں. لیکن
خدا حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ آپ جا ہی نہیں سکیں گے، آپ کبھی بھی واپس اس کلام کو سننے کے لیے نہیں آ پائیں گے۔ یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کوئی شخص ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ اس لیے خدا کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث سے برکت ہے، لیکن خدا کے کلام کو رد کر کے چلے جانا، ریجیکٹ کر کے چلے جانا، اس کو نہ سننا، یہ ہمارے لیے بہت ساری لعنتیں لے کر آتا ہے۔ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ پرابلمس کیوں ہیں، لیکن اس کا سبب جو ہم نہیں جانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، چرچ تو جی میں جا رہا ہوں، دوسری جگہ میں چرچ ہی جا رہا ہوں، وہاں بھی عبادت کر رہا ہوں، لیکن آپ نہیں یہ جانتے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ زندہ کلام ہے۔ اس کو آپ رد نہیں کر سکتے، اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ خدا کے کلام میں لکھ دی گئی یہ بات تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ خدا کے کلام کو تبدیل کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ تمام چیزوں کو